بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت بلال حبشی کی حسین و جمیل جنتی حور کا واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں غلاموں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا، موٹے ہونٹ کالا رنگ حبشی کہلاتے تھے۔ یہ وہی غلام ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات عرش سے واپس آئے تو اس غلام حضرت بلال حبشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بلال حبشی، ایسا کیا کرتے ہو کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن کر آیا ہوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنے کی نسبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لمبے عرصے کے لیے اذان نہ دی۔ وہ بہت عرصے کے بعد ایک دن اذان کے لیے تشریف لائے۔ آہوں سے بھرے منہ سے چند الفاظ زبان سے ادا ہوئے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی یاد آ گئی اور بے ساختہ رونے لگے۔ رونا کیوں نہ آتا، جس کملی والے کے فرمانے پر اذان دیتے تھے وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ جنت راحت و آرام کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے، جہاں پر ہر طرح کا راحت و آرام ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کے راحت و آرام اور قلبی سکون کا ایک اہم ذریعہ عورت بھی ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے بلکہ جنت کے شایان شان ہے کہ وہاں جنتی مرد کے لیے ایک سے زائد، یہاں تک کہ 50 کی تعداد میں اس کی بیویاں یعنی حوریں ہوں گی، جو اس کی دلجوئی اور سکون کا سبب بنے گی۔ اور یہ بات صرف گمان کی حد تک نہیں بلکہ یہ یقینی بات ہے، کیونکہ متعدد احادیث مبارکہ میں صراحتاً اسے بیان کیا گیا ہے۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جرمت میں آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ حور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں، پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ جب حور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرزش سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، تیرا بے حد احسان کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا، اب میری خواہش پوری کر دے، جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی؟ رحمتوں کا دریا جوش میں آیا، میری التجا قبول ہوئی، حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں، یوں ہی نگاہ اٹھائی، دل پر ایک بجلی سی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں، اس سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ بسر کروں گی، جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشت ناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی، سر تا پاؤں مجسم سیاہی، موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، تنگ و تاریک پیشانی، موٹا چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور حلیے کے بارے میں بیان کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا، ایک وفادار، ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر کے رو رہی ہو۔ تجھے نہیں معلوم بلال میرا عاشق ہے،
میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی ان کی جنتی رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تو 70 نقاب الٹ کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر حور چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم اور شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا و آخرت میں ایسا مقام اور مرتبہ اور وقار ملا کہ ان کی قسمت پر اشک آتا ہے۔ یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق انہیں تڑپاتا رہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ ان کی عظیم قربانیوں کی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے